بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور تاریخ اسلام میں ماہ سفر المظفر کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ ماہ سفر المظفر لوگ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اس کی 27 تاریخ کو اپنے پروردگار کے حکم سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت نہ فرماتے۔ حضور کا سفر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ نہیں، اس میں سفر بھی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ حضور کا یہ سفر کرنا اللہ کے حکم سے تھا، وحی الہی سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے سفر کا آغاز کیا، اور یہ سفر کرنا حضور کا غلبہ اسلام اور اسلام کی حدوں کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سفر کر کے یہ واضح کیا کہ یہ نحوست والا مہینہ نہیں بلکہ یہ تمہاری کم عقلی ہے۔ یہ کم عقلی کی وجہ سے تمہارے پاس علم نہیں، علم کی قلت کی وجہ سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے رحمتوں کا نزول کیا ہے اور آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، اگر یہ منحوس مہینہ ہوتا، یہ نحوست والا مہینہ ہوتا، آقا سفر نہ کرتے۔ اور اس ماہ سفر المظفر میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح میرے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں سفر کر رہے ہیں، یہ رحمتوں کے نزول والا مہینہ ہے، نہ کہ نحوست والا مہینہ۔ اپنی بیٹی کا نکاح مولا علی سے کر رہے ہیں۔ لوگوں کی من گھڑت روایتیں ہیں کہ اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ تو بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا اس ماہ سفر المظفر میں پروردگار عالم آسمانوں سے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے سفر بھی کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی کیا۔ لوگ اس کو نحوست والا مہینہ کہتے ہیں، یہ ان کی کم عقلی ہے اور ناقص عقل کی وجہ سے لوگ اسے نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ تو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے کہ اس ماہ سفر المظفر میں آقا کریم علیہ السلام نے سفر کیا، اور یہ بہت ہی ممتاز مہینہ ہے، دیگر تمام ایام سے بہت ہی افضل و اشرف ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر کیا تو ہر طرف ظلمت، تاریکی، لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا سفر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو ہر طرف روشنی اور اجالا ہو گیا۔ تاریخ اسلام کا یہ بہت ہی خاص مہینہ، بہت ہی عظمتوں اور رحمتوں کے نزول والا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس سے تاریخ اسلام میں بہت ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اسی میں بہت سے علاقے فتح ہوئے اور یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ نحوست والا ہے، وہ احادیث نبویہ کے انکار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ کوئی نحوست والا مہینہ نہیں بلکہ آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں ایران جیسے ملک فتح ہوئے۔ اس ماہ سفر المظفر میں تاریخ اسلام میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے اس ماہ سفر المظفر میں یہ تمام معاملات کر کے امت کو یہ اس تعلیم سے آگاہ کیا کہ یہ نہ نحوست والا مہینہ ہے اور نہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ یہ تو رحمتوں کے نزول والا مہینہ ہے۔ جو کہتے ہیں یہ نحوست والا مہینہ ہے وہ صراحتاً قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔